جتنے کیسز 4 سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا. عدالت میں کے جو فیصلے ہیں, جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے, اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آڈینس کو, اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے کہ یہ 3 سال یہ جب شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا, شہباز شریف صاحب نے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا, اور ڈیفیمیشن سوٹ جب فائل کیا تو 3 سال یہ مقدمہ چلتا رہا. جنوری 29 2020 کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا, اور فیبرری 17 2020 کو کورٹ نے ریفرنس کیا, اور فیبرری 17 کو ریفرنس ہوا, اور اپریل 20 2020 کو جج نے یہ فیصلہ کیا. کوئنز بینچ تھا ہائی کورٹ, لنڈن ہائی کورٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپریل 21 اور جولائی 31 2020 تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیئرنگ کی جس میں اس کی ہیئرنگ کی جائے گی. اور اس کے بعد جو مئی 7 2020 پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے, تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں مئی 7 2020 کو, اور اس کے بعد 3 سال یہ کیس چلتا ہے. 3 سال, اور 3 سال اس کیس کے اندر 9 ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں, اور ان 9 ایکسٹینشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو 3 ایکسٹینشنز لی گئیں, اور وہ ایکسٹینشنز ہر مہینے لی جاتی ہیں. میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آڈینس کو یہ پتا چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی ایک اپالوجی آ گئی, یہ اپالوجی ایسے نہیں آ گئی, یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر. اور مئی میں لی ایکسٹینشن, 2021 سے ایکسٹینشن شروع ہوئیں, جو کہ پہلے 20 سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کووڈ ہے, سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں, ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے. اس وقت کے بعد 2021 میں 9 ایکسٹینشنز لی گئی, مئی میں, جولائی میں, اگست میں, سپٹمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں, فیبرری میں 2 ایکسٹینشنز لی گئیں, اور پھر مارچ 8 2022 تک ایکسٹینشنز لی گئیں. اور پھر کہا ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوٹ. جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شہباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. یہ لائرز ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں, اور اس وقت انہوں نے ڈیوڈ روز سے ٹاک شوز کرائے, میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں, اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو, بہتان لگائے, الزام لگائے. اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شہباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے, لیکن اس کی نوعیت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ڈونر منی ہوتا ہے, جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے, جو پاکستان میں تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, ایمونائزیشن کے لیے, پولیو کے لیے آتا ہے, جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک, یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شہباز شریف کھا گیا. ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی, ان کے لائرز نے کہا, اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لندن ہائی کورٹ کے اندر. اور لندن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبرری 5 2021 کو جسٹس میتھیو نے, میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرسٹ ڈگری ڈیفیمیشن کیٹیگری کے اندر آتا ہے, اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرسٹ ڈگری چیز لیول 1 جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا, اس کے خلاف اس کے جو آپ نے الزام لگایا اس کے ثبوت دیں. انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شہباز شریف صاحب جیت گئے تھے, لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کورٹ نے انتظار کیا, کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا, حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی, ہم نے الزام لگایا تھا,
ہم نے ڈیفیمیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے کہ اور یہ عجیب منطق ہے ان کی ذہنیت دیکھیں آپ ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے اور جو اس وقت ڈیلی میل کے سپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں یہ دیوالیہ پن کا شکار ہے یہ پروپیگینڈا گروہ اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپالوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں وڈرا کیا تمام وہ لنکس وڈرا کیے ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا گوگل کے ساتھ کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر کے تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی تھی اور اس وقت سارا فوکس آج کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے آج کہتے ہیں مہنگائی ہے آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے 2018 میں یہی ملک 6.2% پہ ترقی کر رہا تھا مہنگائی کی شرح